دوستو، ایک ایسا گاؤں جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ سے 6 گنا زیادہ اونچائی پر بسا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کو ایسی جگہ پر رہنا پڑ جائے جہاں بادلوں کے اوپر ہوں، جہاں زمین اتنی نیچے ہو کہ وہ نظر بھی نہ آئے اور آپ خود آسمان کے قریب کھڑے ہوں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں، آپ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کوئی سڑک نہیں ہوتی، کوئی شہر نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتا، صرف سفید بادل ہوتے ہیں جو آپ کے نیچے تیر رہے ہوتے ہیں اور سامنے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔ آپ دروازہ کھولتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آپ کے چہرے سے ٹکراتی ہے، لیکن یہ عام ٹھنڈی ہوا نہیں ہوتی۔ آپ ایک گہری سانس لیتے ہیں، لیکن آپ کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ سانس پوری نہیں ہو رہی۔ آپ دوبارہ سانس لیتے ہیں، پھر بھی وہی احساس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا جسم خود بخود ہار ماننے لگتا ہے، لیکن وہاں رہنے والے لوگ نہیں مانتے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، شاید ناممکن بھی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ اسی طرح اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جو نہ صرف عجیب ہے بلکہ واقعی خطرناک بھی ہے۔ یہ جگہ ہے لا رنکوناڈا، جو پیرو میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی آبادی والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی اونچائی تقریباً 5100 میٹر ہے۔ اگر آپ کو اس اونچائی کا اندازہ نہ ہو تو ایک آسان مثال دیکھیں۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، جس کی اونچائی تقریباً 828 میٹر ہے، لیکن یہ گاؤں اس سے تقریباً 6 گنا زیادہ اونچائی پر واقع ہے۔ یعنی جہاں عمارت ختم ہوتی ہے وہاں سے بھی بہت اوپر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی چیز اس جگہ کو باقی دنیا سے مختلف بناتی ہے۔ لیکن اصل مشکل اونچائی نہیں ہے، اصل مشکل ہے ہوا۔ یہاں ہوا میں آکسیجن تقریباً آدھی رہ جاتی ہے، یعنی آپ جتنا بھی سانس لیں آپ کے جسم کو وہ آکسیجن نہیں ملتی جو عام جگہوں پر ملتی ہے۔ اسی لیے یہاں صرف چلنا بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنا یا تھوڑا سا تیز چلنا فوراً سانس پھلا دیتا ہے۔ جو لوگ پہلی بار یہاں آتے ہیں چند منٹوں میں ہی تھک جاتے ہیں۔ سر درد، چکر، سانس پھولنا، یہ سب یہاں عام بات ہے۔ کچھ لوگوں کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے اور کچھ کو لیٹنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا جسم اس ماحول کا عادی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کے لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں، ان کے جسم وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکے ہیں، ان کے جسم زیادہ خون بناتے ہیں تاکہ وہ کم آکسیجن میں بھی زندہ رہ سکیں۔ لیکن اس کی بھی ایک قیمت ہے، ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، یعنی زندہ رہنا ممکن ہے لیکن آسان نہیں۔ یہاں سردی بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ رات کے وقت درجہ حرارت -10 یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ باہر چند منٹ کھڑے رہیں تو ہاتھ سن ہونے لگتے ہیں۔ سانس لیتے وقت ٹھنڈی ہوا سینے میں چبھتی ہے، زمین اکثر جمی ہوئی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ یہاں زیادہ تر کھانا نیچے شہروں سے آتا ہے، ٹرکوں کے ذریعے۔ چاول، آٹا، خشک خوراک، ڈبہ بند اشیاء۔ تازہ سبزیاں بہت کم ملتی ہیں، اور اگر ملتی بھی ہیں تو بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ پانی بھی یہاں آسانی سے نہیں ملتا، زیادہ تر لوگ برف پگھلا کر پانی استعمال کرتے ہیں یا باہر سے لایا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اکثر صاف نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بیماریاں عام ہیں۔ یہاں کے گھر بھی عام نہیں ہوتے، زیادہ تر گھر لوہے یا لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، دیواریں پتلی ہوتی ہیں، ہوا اندر آتی رہتی ہے، نہ پراپر بجلی، نہ آرام دہ ماحول۔ صبح کے وقت ایک کان کن اٹھتا ہے، اس کا جسم پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ وہ باہر نکلتا ہے، ہر طرف کیچڑ، برف اور کچرا۔ یہاں صفائی کا نظام تقریباً نہیں ہے، لیکن وہ رک نہیں سکتا۔ وہ پہاڑ کی طرف جاتا ہے جہاں سونا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اس جگہ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں کان کنی کا نظام بہت سخت ہے۔ مزدور پورا مہینہ کام کرتے ہیں اور انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، پھر صرف ایک دن انہیں اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے لیے سونا نکالیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں قسمت سب کچھ ہے۔ اگر اس دن سونا مل جائے تو زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر نہ ملے تو سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ یہاں لوگ صرف کام نہیں کرتے، وہ ہر دن اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ یہاں ایک اور خطرہ ہے۔ سونے کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرکری۔ یہ ایک زہریلا مادہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پانی، ہوا اور زمین سب متاثر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جگہ خالی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ایک چیز ہے،
وہ ہے امید۔ ہر شخص یہاں آتا ہے ایک خواب لے کر، ایک بہتر زندگی کا خواب۔ یہاں بچے بھی رہتے ہیں، وہ اسی ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ کم آکسیجن، سردی اور مشکل حالات، یہ سب ان کے لیے نارمل بن جاتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، سردی اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، تھکے ہوئے، خاموش، لیکن اب بھی امید کے ساتھ۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا کل بہتر ہوگا، کیا کل انہیں سونا ملے گا۔ یہی امید انہیں زندہ رکھتی ہے۔ یہاں سونا زمین میں نہیں بلکہ انسان کی سانسوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں لوگ زندہ رہتے نہیں بلکہ ہر دن زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ایسی جگہ پر رہنا پڑ جائے جہاں ہر سانس لینا مشکل ہو، جہاں آکسیجن آدھی ہو، کیا آپ وہاں رہ سکیں گے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ حقیقت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔